عليها ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے براہ راست۔ عرش معلیٰ پر جا کر تو گفتگو ہوئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن زمین پر کھڑے ہوئے، زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی، براہ راست ہم کلامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہوئی۔ جس قدر حصی معجزات حضرت عیسیٰ کو دیے گئے کہ کسی مردہ کو زندہ کر دے، تم بإذن اللہ قبر سے نکل کر آ جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ جو معجزہ دیا گیا قرآن حکیم، وہ سب سے بڑا معجزہ ہے، عظیم ترین معجزہ ہے۔ پھر یہ کہ وہ زندہ معجزہ ہے۔ تمام انبیاء کے معجزے صرف ان کی ذات کے ساتھ تھے، ان کے بعد علیحدہ ہو کر کوئی معجزہ نہیں ہے۔ عصا جو تھا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو معجزہ تھا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی، آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جسے چاہے آپ ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ ہی چاہتا ہے جس کو ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ آیت خاص طور پر ابو طالب کے لیے نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ حضور کسی اور شخص کے لیے ایمان کے متمنی نہیں ہو سکتے تھے جتنے کہ آپ متمنی تھے ابو طالب کے ایمان کے۔ حقیقی چچا بھی ہیں اور انہوں نے سرپرستی کی ہے، پھر انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے قریش کو حضور کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ بنی ہاشم کے سردار تھے اور ان کی سیادت کی وجہ سے، اور وہ چونکہ سپورٹ کر رہے تھے اور وہ پناہ دیے ہوئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہذا پورا قبیلہ بنو ہاشم کا جو ہے ان کی پشت پر تھا، لہذا کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔ یہ تو ان کے انتقال کے بعد سن 10 نبوی میں، جبکہ جس کی حضور نے کہا ہے عام الحزن، یہ ہمارے لیے رنج اور غم کا سال ہے، اسی سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا کہ گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی ایک رفیقہ حیات تھی، وہ بھی اللہ نے اٹھا لی، اور اسی سال میں ابو طالب کا انتقال ہوا کہ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی سہارا تھا، کوئی سپورٹ کرنے والا تھا، جس سے قبائلی معاشرے کے اندر ایک خاص اور بڑے گھرانے کی سپورٹ آپ کو حاصل تھی، پناہ حاصل تھی، وہ بھی اللہ نے اٹھا لیا، تو اسے آپ نے کہا عام الحزن، یہ ہمارے لیے رنج اور غم کا سال ہے۔ اسی لیے پھر آپ طائف گئے تھے کہ وہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی بڑے سردار کو، چونکہ ظاہر بات ہے کہ 10 سال میں مکے کی جو چاٹی ہے اس کو تو بلویا جا چکا تھا، اس کے اندر جو بھی دودھ اور دہی تھا اس کو بلو کر مکھن نکالا جا چکا تھا۔ اب وہاں تو توقع نہیں تھی کہ کوئی بڑا شخص، کوئی بڑا سردار جو ہے وہ ایمان لائے، تو آپ گئے طائف کہ وہاں کے 3 بڑے سرداروں میں سے اگر کوئی ایک ایمان لے آئے تو میں پھر اپنا مرکز دعوت جو ہے، اپنی دعوت و تحریک کا مرکز اور بیس جو ہے وہ طائف منتقل کر دوں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہ نہیں تھا اور آپ کو وہاں سے ناکام لوٹنا پڑا۔ بہرحال اس پہلو سے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ایک سپورٹ ملی ہوئی تھی حضور کو ابو طالب کی طرف سے، تو یہ گویا کہ سب سے بڑے محسن تھے۔ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد جب طائف سے واپسی پر مطعم بن عدی نے اپنی پناہ میں لیا حضور کو، تو حضور نے اس کا احسان اتنا مانا کہ بدر میں جو 70 اسیر تھے قریش کے حضور کے ہاتھ میں، آپ نے فرمایا اگر مطعم آج زندہ ہوتا اور وہ ان 70 اسیروں کی سفارش کرتا تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے۔ تو ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے امان دینے کا اتنا بڑا احسان حضور نے مانا ہے، تو آپ سوچئے 10 برس تک حضور کو جو سپورٹ دیے رکھی اور حضور کو جو ایک جو ہے حفاظت بہم پہنچائی ہے ابو طالب نے، تو اس کی بنا پر کتنے احسان مند تھے حضور اپنے چچا کے، اور پھر کتنی محبت تھی اپنے چچا سے۔ تو لہذا سب سے زیادہ جس کے ایمان کے متمنی ہو سکتے تھے حضور وہ ابو طالب، لیکن ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان لائے چلے گئے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ تو ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جو بھی رسول آتا ہے وہ دعوت دیتا ہے، دعوت کو قبول کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے، راح و ریحان و جنت نعیم، اور دعوت کو رد کرنے والوں کے لیے وہ منذر ہو
ہوتا ہے خبردار کرنے والا کہ ایک دردناک عذاب تمہارے لیے منتظر ہے. یہ کس لیے؟ رسلا مبشرین و منذرین. اب آ رہا ہے وہ ٹکڑا لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. بعد الرسل کو پہلے ترجمہ کر لیجئے، رسولوں کی آمد کے بعد، رسولوں کی بعثت کے بعد. لئلا، لأن لا کو ان اور لا جڑ گئے، لئلا تاکہ نہ رہ جائے، للناس لام کہتے ہیں حق میں، لوگوں کے حق میں، لوگوں کے پاس، علی اللہ اللہ کے خلاف کوئی حجت. یہ لام اور علا کا فرق میں نے بارہا بیان کیا ہے، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے جو مشہور حدیث ہے وہ سب سے زیادہ مفید ہے. القرآن حجت لک او علیک. یہ قرآن یا تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے. تو حق میں ہونے کے لیے لام اور خلاف ہونے کے لیے علا. گواہی بھی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے کسی مقدمے میں آپ گواہ کے طور پر پیش ہو رہے ہیں تو کسی فریق کے حق میں گواہی دے رہے ہیں تو وہ گواہی بھی فریق مخالف ہے اس کے خلاف جا رہی ہے. تو یہاں للناس سے تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں، لوگوں کے پاس، علی اللہ اللہ کے خلاف. اللہ کے خلاف سے مراد کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا مخالف کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محاسبے کے خلاف. قیامت کے دن جو اللہ نے محاسبہ کرنا ہے اس محاسبے کے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے. وہ دلیل کیا ہو سکتی تھی؟ اگر نبی نہ آتے، اللہ کا پیغام نہ آتا، پھر محاسبہ کس بات کا تھا؟ فرض کیجئے کہ اگر قرآن مجید میں حرمت کا حکم نہ آیا ہوتا، اسے نجس نہ قرار دیا ہوتا اور یہ نہ کہا ہوتا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آتے ہو کہ نہیں، فَاجْتَنِبُوا، باز آ جاؤ، اجتناب کرو. اگر یہ الفاظ نہ ہوتے اور سب لوگ شراب پیتے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مواخذہ کرتا تم نے شراب کیوں پی، تو ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے اللہ تیری شریعت میں وہ حرام نہیں تھی، ہمیں تو نہیں بتایا گیا. نہ قرآن میں اس کی حرمت کا ذکر آیا اور نہ آپ کے رسول نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ حرام ہے. تو یہ گویا کہ ایک دلیل بن جاتی، حجت بن جاتی، ایک عذر بن جاتا. اسی طریقے سے اگر انبیاء اور رسول نہ آئے ہوتے تو ان کے خلاف مواخذہ جو ہے ان کی قوموں کا وہ کیسے ہوتا؟ وہ تو رسول آئے، انہوں نے اتمام حجت کر دیا. اب یہاں پہ دیکھیے اتمام حجت، حجت اللہ کی طرف سے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. اصل حجت تو اللہ کے حق میں ہے. اللہ نے رسول بھیج دیے، اپنی بات واضح کر دی، آیات بینات نازل کر دی، کتاب اتار دی، شریعت دے دی. اب حجت قائم ہو گئی اللہ کی لوگوں کے اوپر کہ اب غلط روی کے لیے کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. اس کے لیے دو الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اتمام حجت، حجت کا مکمل ہو جانا، اور قطع عذر، قطع مانے کاٹ دینا. عذر نہیں پیش کر سکتے. اب کیا عذر ہے آپ کے پاس؟ جب قرآن میں آ گیا کہ شراب حرام ہے چھوڑو، پھر اگر پیتے رہے ہو تو کیا عذر ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر تو سزا بھی کر رہے گی. تو یہ ہے انبیاء کے بھیجنے کا اصل مقصد. اصل مقصد میں نے اس لیے کہا ایک تکمیلی مقصد ہے، وہ محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے. تو صرف بشیر اور نذیر بن کر آپ نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ کے ذمہ لگا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ جو دین دے کر آپ بھیجے گئے اسے غالب کرے. تو گویا کہ ایک انقلابی مشن تھا کہ جو حوالے کیا گیا ہے محمد رسول اللہ کے، کہ یہ نظام زندگی جس پر کہ لوگ قائم ہیں اور یہ باطل ہے، یہ شرک پر قائم ہے، شرک کی بنیاد ہے اس کو جڑ سے اکھیڑ کر اللہ کے اصل نظام توحید، نظام خداوندی کو نافذ کریں، قائم کریں. اس پہلو سے میں نے بارہا ایک تمثیل کے طور پر بیان کیا ہے کہ دیکھیے اگر آپ کا کوئی کام ہے بہت اہم اور آپ نے اپنے کسی دوست کو پیغام بھیجا ہے کہ کل شام تک یہ کام ہو جانا چاہیے ورنہ میرا بہت نقصان ہو جائے گا، کسی آدمی کے ذریعے آپ نے پیغام بھیجا، وہ کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا. اب آپ غصے میں بھرے ہوئے گئے اس شخص کے پاس کہ بھلے آدمی میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ یہ کام آج شام تک ضرور ہونا تھا، تم نے نہیں کیا تو میرا نقصان ہوا، کون ذمہ دار ہے؟ تم ذمہ دار ہو. اگر وہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں، تو سارا غصہ ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ بتاشے کی طرح بیٹھ جائے گا انسان، جہاز کی طرح بیٹھ جائے گا. اب وہ جائے گا اس شخص کے پاس کہ جس کو اس نے وہ پیغامبر بنایا تھا، اللہ کے بندے تیرے ذریعے سے میں نے پیغام بھیجا اور تو نے نہیں پہنچایا تو میرے نقصان کا ذمہ دار اب تو ہے. بالکل یہی معاملہ ہے. اللہ نے انسانوں کے لیے پیغام بھیجا رسول کے ذریعے سے، اگر رسول پہنچا دے تو وہ فارغ بری الذمہ،
ان کے لیے گویا کہ اپنا فرض جو ہے انہوں نے ادا کر دیا. اب ذمہ دار ہو گئے وہ جنہیں پیغام پہنچا دیا گیا. اور اگر خدا نہ خواستہ بالفرض رسول سے کوتاہی ہو جائے پہنچانے میں تو پھر مجرم رسول ہو جائے گا کہ تم نے نہیں پہنچایا. اسی لیے سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے آگے چل کر کہ اے نبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول پہنچا دو وہ سب کچھ جو نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. پھر گویا کہ آپ مجرم ہو جائیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ ہے اصل میں وہ نازک ذمہ داری کہ اگر وہ رسول نہ پہنچائے تو وہ ذمہ دار، رسول پہنچا دے تو وہ بری. اسی لیے حضور نے حجۃ الوداع میں اپنی دعوت کے فنیشنگ ٹچز دے کر آخری باتیں کہہ کر پھر سوال کیا کیا لوگوں سے، 1.25 لاکھ کا مجمع، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں. عام معاملہ یہ تھا ہمیشہ کہ حضور اگر کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ بہت مختصر جواب دیتے تھے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے ایک لفظ میں سوال کیا الا هل بلغت، اور جواب صحابہ نے دیے 4. انا نشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ہم گواہ ہیں آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا. یہ قرآن آپ کے پاس امانتاً آیا تھا، ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا تھا آپ کے ذریعے سے، آپ تو امین تھے. اور آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہی کے تمام پردے جو ہیں ان کو چاک کر دیا. کشفت الغمہ تھا. یہ 3 دفعہ آپ نے لوگوں سے گواہی لی. الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا مشت شہادت سے، اور پھر لوگوں کی طرف اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے. یہ بوجھ جو میرے کاندھے پر آیا تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ میرے کاندھے سے اتر گیا، انہوں نے مان لیا ہے. اب اس آیت کو جو ہے آپ کو سمجھنا چاہیے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 41 کے حوالے سے. قیامت کے دن اسی حجت کا معاملہ اس طرح ہوگا، یوں سمجھیے کہ عدالت اخروی لگی ہوئی ہے، قیامت کی عدالت. اللہ تعالیٰ صدر نشین ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں، قاضی ہیں، مالک الملک ہیں، اور الملک مالک یوم الدین ہے. اور وہاں اب ایک امت کا محاسبہ شروع ہوگا، پہلے کلیکٹیولی اور پھر انڈیویجولی. اور اس امت پر سب سے پہلے گواہ کھڑیں گے جو رسول اس کی طرف بھیجا گیا تھا. وہ گویا کہ پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے گواہی دے گا، اے اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا. اب یہ ذمہ دار ہے، دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل. میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، میں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، میں نے اس میں سے کسی چیز کو چھپایا نہیں. اگر تو نے مجھ پر اظہار ناراضگی کیا کبھی، میں نے وہ آیت بھی ان کو بتا دی، میں نے اسے چھپایا نہیں. لہذا اب یہ ذمہ دار ہے. اقرأ أخيا ورتل القرآن. تو یہ گواہی ہر رسول دے گا. چنانچہ آیت نمبر 41 ہے، جس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے بہت دلچسپ، کہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. فرمایا ہاں، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ حاصل ہوتا ہے. تو انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی پہلی آیت سے. جب اس 41ویں آیت پر آئے تو حضور نے کہا حسبک حسبک، بس بس کافی ہے، بس بس کافی ہے. اب انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، ظاہر بات ہے کہ جب وہ تلاوت کر رہے تھے حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو تلاوت نہیں کر رہے تھے، ادب کے ساتھ نگاہ نیچی کیے ہوئے، حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں. لیکن جب حضور نے کہا بس کرو بس کرو، اب دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. وہ آنسو کس بات کے تھے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. تو کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، سرکاری گواہ. یہ سرکاری گواہ، پروزیکیوشن وٹنس. اللہ کی طرف سے یہ رسول آئے تھے تمہاری طرف اور انہوں نے تمہارے خلاف گواہی دی ہے، ہمارا پیغام انہوں نے تمہیں پہنچا دیا تھا. تو یہ گواہی ہے جو ہر رسول دے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور آپ کو اے محمد ہم لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر. یعنی ان سے مراد یہ جو بنو ہاشم ہیں، پھر قریش ہیں، پھر تمام بنی اسماعیل ہیں،
عرب کے اندر جو بھی لوگ آباد ہیں، وہ چاہے بنی اسماعیل میں سے ہیں یا ان کے تابع ہیں، ان سب کے خلاف آپ گواہی دیں گے۔ جو عربی بولنے والے ہیں، عربی زبان ہے، قرآن عربی ہم نے آپ پر نازل کر دیا، آپ نے ان کو پہنچا دیا، آپ ان کے خلاف گواہی دیں گے، اے اللہ میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، میں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی معصیت کی تھی، رسول کی نافرمانی کی تھی، لو تسوا بہم الارض، وہ یہ چاہیں گے کاش کہ زمین میں ہم دھس جائیں اور زمین ہمارے اوپر برابر کر دی جائے، ہمارا وجود ختم ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم لاجواب ہیں، ہم کیا عذر پیش کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ ہمارے رسول نے کھڑے ہو کر پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے ہمارے خلاف گواہی دے دی ہے، اب کوئی چارہ کار ہے نہیں، تو کاش کہ زمین شق ہو جائے، ہم اس میں دھس جائیں اور ہمارے اوپر زمین کو برابر کر دیا جائے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اس لوگ وہ کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے اللہ سے۔ یہ چیز جو قیامت کے دن ہونی ہے وہ اس دنیا میں ہو رہی ہے اس اعتبار سے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، جیسے چاہے محاسبہ کرے، لیکن حکیم بھی ہے، اس نے اپنے محاسبے کے لیے بنیاد رکھی ہے، وہ رسولوں کو بھیجتا رہا ہے، اتمام حجت کرتا پھر محاسبہ کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب قوموں پر بھیجا، عذاب استحصال، بڑا عذاب جس سے وہ قوم نسیہ منسیہ کر دی گئی، وہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد کیا ہے، اتمام حجت کے بعد کیا ہے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم ہرگز عذاب دینے والے نہ تھے جب تک یہ رسول کو بھیج نہ دیں۔ تو عذاب کی دو قسمیں ہیں جو سورہ سجدہ میں بیان کیا گیا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ جب بھی اللہ کے رسول آتے تھے پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر گویا کہ جھٹکے دیتا تھا قوم کو کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، اونگ رہے ہیں تو جاگ جائے، یہ جھٹکے جو ہیں چھوٹے عذاب ہوتے تھے۔ تو یہ چھوٹے عذاب پہلے آتے ہیں، اور اگر قوم نہیں جاگتی تو پھر بڑا عذاب آتا ہے۔ وہ عذاب کیا ہے؟ نسیہ منسیہ، قوم کو اس طرح سے جڑ کاٹ دی جائے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ان کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ان لوگوں کے لیے پھر آ گیا، اب ان کے گھر نظر آ رہے ہیں، قرطبہ کی مسجد نظر آ رہی ہے جو عربوں نے وہاں بنائی، غرناطہ کا محل نظر آ رہا ہے جو وہاں پر عربوں نے بنایا۔ وہ عرب کہاں ہے؟ وہ مسلمان کہاں؟ کہیں نہیں ہے۔ لہذا لا یرا الا مساکنہم، قوم سمود کے وہ گھر تو موجود ہیں، نظر آ رہے ہیں، جا کے دیکھ لو، جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر اس کے اندر جو محل بنائے تھے، جا کے دیکھ لو، لیکن وہ قوم کہاں ہے؟ وہ نسیہ منسیہ ہو گئی۔ تو یہ ہے جڑ کاٹ دینے والا عذاب۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم ہرگز نہ تھے عذاب بھیجنے والے، عذاب استحصال، وہ عذاب کے جو عذاب اکبر ہو، جب تک کہ ہم رسول کو نہ بھیج دیں۔ تو رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست ہے، با اختیار ہے، جیسے چاہے حساب لے، لیکن اس نے حساب کا اپنا ایک ضابطہ مقرر کیا ہے کہ وہ رسولوں کو بھیج کر پہلے اتمام حجت کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ تو اس کا خلاف ہو رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ کتاب جو ہے لکھی ہوئی کیوں نہیں نازل ہوئی، لیکن اللہ تو گواہ ہے اس پر کہ جو کچھ ہے نبی آپ پر نازل کیا ہے اللہ نے وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے، اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ یہ علم خداوندی کا خزانہ ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، علم ہی والملائکۃ یشہدون، اور تمام فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں کہ یہ اللہ کے علم سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور فرشتوں کی گواہی کی تو کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے گواہی کے لیے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکے رہے یا روکتے رہے اللہ کے راستے سے، صدا یصدو فعل لازم بھی ہے، فعل متعدی بھی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کھانا کھایا، یہ فعل لازم ہے، اور کھانا کھلایا یہ فعل متعدی ہے، کسی اور کو کھانا کھلانا۔ اسی طریقے سے صدا رک گیا، اور صدا روک لیا، کسی اور کو روک لیا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور خود بھی روکے رہے اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ تو پھر گمراہ ہو گئے ہیں، اور گمراہی بہت دور کی ہے، گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا،
یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور شرک کیا یا ظلم کیا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، تو یہاں پر سے مراد شرک ہے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ انہیں معاف کر دے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی یہ معاملہ ہے اس کا کہ انہیں کوئی راستہ دکھائے۔ وہ راستہ جو ہے اب جنہوں نے کفر پر اڑ گئے، جو اپنے شرک پر اڑ گئے، اب اللہ زبردستی ان کو راستہ جو ہے دکھانے والا نہیں ہے۔ زبردستی صحیح راستے پر لانا جو ہے اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔ حق کو واضح کر دیا، اس کے بعد جو چاہے اختیار کرے، جو چاہے چھوڑ دے، نہ اختیار کرے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے نہ لائے، یہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بندہ بن جائے اور چاہے تو ناشکرا اور اللہ تعالیٰ کے نعمت کا انکار کرنے والا بن جائے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم، نہیں ہے اللہ کی یہ شان کہ وہ انہیں معاف فرمائے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی یہ کہ وہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، الا طریقہ جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، ابدا، ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو کیسے عذاب دے گا، اور بعض لوگ جو ہیں وہ ایک عجیب انداز میں کہتے ہیں اللہ کیسے عذاب دے گا، اللہ تو رحیم ہے، شفیق ہے۔ نہیں، اللہ نے جو قانون بیان کیا اس پر وہ عمل کرے گا، وہ نیکوکاروں کو جزا دے گا اور اسی طریقے سے بدکاروں کو، غلط کاروں کو سزا دے گا۔ یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ اب یہ خاتمہ کلام ہو رہا ہے اس کا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اور یہاں پر مراد جو روح سخن کس کی طرف ہے؟ اہل کتاب کی طرف، کیونکہ آیت نمبر 153 سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور ابھی اور آگے چلے گا 175 تک۔ یہاں پہ روح سخن اصل میں اہل کتاب کی طرف ہے، اور اہل کتاب میں سے جو اس وقت اصلاً مخاطب تھے، جو سامنے موجود تھے، وہ صرف یہود تھے۔ نصارہ جو ہے وہ نہ مکے میں تھے نہ مدینے میں تھے، براہ راست مخاطب نہیں تھے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، دیکھو تمہارے پاس آ گئے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق من ربکم، حق لے کر، حق کے ساتھ تمہارے رب کی جانب سے، فآمنوا خیرا لکم، ایمان لے آؤ، اسی میں خیر ہے، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ کا تو ہے ہر وہ شے، اللہ کی ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اللہ کو تمہارے ایمان لانے کی کوئی احتیاج نہیں ہے، اللہ کا کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا کام رکا رہ جائے گا۔ اللہ کے لیے تو ہر شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اس کی ملکیت ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو سارا علم رکھنے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اقرأ قرآنا نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة النساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ، فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم، انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا النِّصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم اللہ کے فضل سے سورہ نساء کی آخری آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان میں آخری درجے میں بات کی جا رہی ہے عیسائیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک خاص مسئلہ وراثت سے متعلق جس کے قوانین جو ہیں اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں بیان ہو چکے ہیں، تو ان کے ضمن میں ایک سوال پیدا ہوا تھا جس کے جواب کے اللہ تعالیٰ نے وضاحتی آیت نازل فرما دی۔ سب سے پہلے فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لا تغلو فی دینکم، دیکھو اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ یہ لفظ بہت اہم ہے، غلو کرنا، کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا۔ چنانچہ عیسائیوں کی سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ وہ حضرت مسیح کی عقیدت اور محبت میں غلو کیا اور انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اچھا، عرب کے مشرکین نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا، تو یہ غلو ہوتا ہے، محبت میں، عقیدت میں غلو۔ اور اس میں ہم مسلمان بھی کچھ پیچھے نہیں رہے، صرف ایک اعتبار سے ہم محفوظ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی فرقہ پوری تاریخ میں ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے سرکاری عقائد جو ہیں علماء کے نزدیک مسلم عقائد میں ایسی کوئی چیز شامل ہو۔ یہ غلو ہوا ہے، نظموں میں ہوا ہے۔ شعراء کے بارے میں قرآن کا کہنا یہی ہے کہ وہ زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں۔ عام ہے، پوری دنیا میں غلو کیا جاتا ہے، جس سے بھی محبت اور عقیدت ہو جائے پھر اس کی تعریف میں، توصیف میں، اس کے مقام اور مرتبہ کی تعیین کے اندر پھر مبالغہ کیا جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ضمن میں یہی مبالغہ ہوا کہ آپ کو خدا کا بیٹا قرار دیا گیا، اور اس حد تک جسارت کی گئی کہ یہ ہم لفظ جو بیٹا جو ہے کوئی استعارے کے طور پر استعمال نہیں کر رہے، تمثیل کے لیے استعمال نہیں کر رہے، بلکہ صلبی بیٹا، جیسے ہم میں سے سب جو ہے باپ بیٹا جو ہے وہ صلبی بیٹا ہوتا ہے باپ کا، اسی طریقے سے یہ حضرت مسیح جو ہے اللہ تعالیٰ کے صلبی بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس سے روکا جا رہا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور دیکھو اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کہو سوائے اس کے کہ جو مکمل حق ہو، اس میں باطل کی کوئی آمیزش نہ ہو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اب اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف منسوب کر کے ایسی بات نہ کہو جو حق نہ ہو، جو اللہ نے نہ کہی ہو۔ تو اعلیٰ کے لفظ کے اندر یہ دونوں امکانات موجود ہیں، اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کہو جو حق نہ ہو، اور اسی طرح اللہ کی طرف منسوب نہ کرو کسی ایسی بات کو جو حق نہ ہو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح، اب یہاں پر تعریف کی جا رہی ہے مسیح کون تھے۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، یہ مسیح جو ہے یہ عیسیٰ تھے مریم کے بیٹے، اللہ کے بیٹے نہیں، مریم کے بیٹے۔ رسول اللہ ہے، یہ اللہ کے رسول تھے۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا ایک کلمہ تھے، القاها الی مریم، جو اس نے ڈال دیا تھا، جو اس نے القاء کیا تھا مریم کو۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی جانب ایک روح تھے خاص۔ اب یہاں پر چار باتیں بیان ہوئی۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، پہلی بات تو یہ کہ مسیح مریم کے بیٹے تھے، یہ تو وہ بھی مانتے تھے، وہ میں ابھی بعد میں بتاؤں گا کہ وہاں تثلیث کیا بنی تھی پہلے، بعد میں کیا بن گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ مسیح جو تھے وہ عیسیٰ تھے اور مریم کے بیٹے تھے، رسول اللہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول تھے۔
جیسے حضرت نوح تھے، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، اسی طرح حضرت عیسیٰ تھے علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ تیسری بات، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اور وہ اس کا ایک خاص کلمہ تھے جو اللہ نے القاء کیا تھا مریم کی جانب۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور وہ اس کا خاص کلمہ ہے کن، جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور ایک خاص روح ہے اس کی طرف سے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تو بس ایمان لاؤ اللہ پر بھی اور اس کے رسولوں پر بھی، یعنی رسولوں پر سب کو رکھو برابر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم نہیں تفریق کرتے رسولوں میں سے کسی کے مابین بھی، تفرقہ نہ ہو۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، الذین یفرقون بین اللہ ورسلہ، یہ آیت پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کرنا یا رسولوں میں باہم تفریق کرنا، یہ دونوں جو ہے کفر ہے۔ ہمیں جتنے نام بتا دیے گئے، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اے نبی ایسے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو پہلے بتا دیے، اور ایسے بھی بہت سے گزرے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ وہ دور دراز کے علاقوں میں آئے جن سے آپ کی قوم واقف ہی نہیں، نہ ان علاقوں سے واقف، نہ ان قوموں سے واقف، تو یہ تاریخ اور جغرافیہ پڑھانے کے لیے تو آپ کو نہیں بھیجا گیا۔ تو جس علاقے سے یہ واقف ہیں اس میں جو نبی آئے ہیں ان کا ذکر قرآن میں کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگرچہ رسول 313 آئے ہیں ایک روایت کے مطابق، اور انبیاء تو 1.25 کے برابر آئے ہیں، لیکن یہ کہ ہم تعین کے ساتھ اور قطعیت کے ساتھ صرف انہی کو رسول مانیں گے جن کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے۔ انبیاء اور رسل جن کا نام قرآن میں آ گیا ان کے بارے میں یقین ہے، باقی کسی کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے۔ تو پس ایمان لاؤ، فآمنوا باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور دیکھو تثلیث کے قائل نہ ہو جاؤ۔ تثلیث ثلاثہ کا مطلب ہے تین، تو یہ تین جو خدا ماننا ہے یہ عیسائیوں کے ہاں عقیدہ بنا ہے، لیکن اصل میں یہ عقیدہ بڑا قدیم ہے، پرانا ہے۔ مصر کی تہذیب بہت پرانی ہے، رومن سویلائزیشن، گریک سویلائزیشن بہت بعد کی چیزیں ہیں۔ گریک سویلائزیشن جو ہے یہ ون آف دی موسٹ اینشنٹ سویلائزیشن آف دی ورلڈ، وہاں یہ تثلیث موجود تھی۔ وہاں تثلیث کیا تھی؟ گاڈ دی فادر نمبر 1، ہورس دی سن آف گاڈ، آئسس دی گاڈ مدر۔ دیکھیے گاڈ کی بیوی نہیں کہا گیا، یہ لفظ جو ہے اس کو اچھی طرح نوٹ کر دیجئے۔ گاڈ مدر تو ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ گاڈ کی بیوی ہو، نہیں۔ تو گاڈ دی فادر، گاڈ، ہورس دی سن آف گاڈ، آئسس دی گاڈ مدر۔ بہرحال فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، میں نے عرض کر دیا، نوٹ کر لیجئے کہ ابتدائی تثلیث کیا تھی؟ خدا، مریم اور عیسیٰ، گاڈ دی فادر، جیسس دی سن آف گاڈ، میری دی گاڈ مدر۔ اسے میری کو، حضرت مریم کو خدا کی بیوی نہیں کہا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ احتیاط برتی ہے انہوں نے کہ بیوی نہیں کہا، لیکن یہ کہ مدر، گاڈ مدر، حضرت عیسیٰ کی والدہ تو ہے نا آخر وہ، تو اس اعتبار سے وہ گاڈ مدر تھی۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اصل میں جو ایجپٹ کے اندر تثلیث چلی آ رہی تھی، گاڈ دی فادر، ہورس دی سن آف گاڈ، آئسس دی گاڈ مدر، یہ اس کا چربا تھا جو انہوں نے اختیار کیا، اور اسی کو پھر پھیلایا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ پھر رومیوں کو اور مصریوں کو اس کے قبول کرنے میں کوئی تعامل نہ ہوا، بلکہ مزید یہ کہ شریعت کا بوجھ بھی تم پر نہیں ہے۔ اقرأ ورتل القرآن فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اولاً تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر، جو بھی انہوں نے محنتیں کی، عبادتیں کی، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، ایثار کیے، مال خرچ کیا یا جان دے دی، اللہ تعالیٰ پورا اجر حساب کے ساتھ ان کو دے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اس پر اضافہ کرے گا اپنے فضل سے، حساب پورا۔
لیکن پھر یہ ہے کہ جو اللہ کی دین ہے یہ اس کی سخاوت ہے، اس کے لیے نو باؤنڈس، اس کے کوئی حد نہیں ہے، یہ تو ناپیدا کنار ہے۔ اللہ کا فضل جو ہے اس کو حدود ناپی نہیں جا سکتی۔ جیسے آپ نے ایک مزدور کو رکھا تھا 100 روپے دہاڑی، وہ 8 گھنٹے اس نے کام کیا ہے، آپ نے 100 روپے دے دیے، لیکن کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ بڑی دل لگا کر کام کر رہا تھا، بہت ہی محنت سے، وہ منتظر نہیں رہتا تھا کہ دیکھیں میں یہ سپروائز کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ اگر سمجھے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو بیٹھ جائے، کام نہ کرے، اور جب دیکھیں کوئی ہے دیکھنے والا، سپروائزر موجود ہے یا مالک موجود ہے تو پھر کام کرے۔ تو وہ بغیر دیکھے کوئی اس کو سپروائز کر رہا ہو، جی لگا کر کام کرے گا، اسے وہ زیادہ دے دے گا، 10 روپے 20 روپے اضافی لو بھائی، یہ فضل ہے۔ اجرت اس کی 100 روپے رہے گی جو طے ہوئی تھی، کلیم وہ 100 روپے کر سکتا ہے، 110 یا 120 نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے اضافی طور پر دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اجرت جو ہے ان کو اجر دے گا پورا پورا حساب کے ساتھ، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور مزید دے گا اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جن لوگوں نے عار محسوس کی تھی اور استکبار کیا تھا، عار کی بنیاد پر اپنے مقام سے فروتر سمجھنا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اور تکبر کی بنیاد پر انکار کرنا بندگی سے، فَسَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں دے گا عذاب بڑا دردناک۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ہی پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی ہے، برہان دلیل، تمہارے تمام غلط عقائد کا پردہ چاک کر دیا گیا ہے، حقیقت جو ہے پورے طور پر منکشف کی جا چکی ہے، مبرہن کی جا چکی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور دیکھو ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک واضح نور، روشنی، واضح، ہر شے کی حقیقت کو دکھا دینے والی شے، یہاں اس سے مراد ہے قرآن۔ قرآن جو ہے نور مبین ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اسی سے چمٹ گئے، اس کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اسی کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اسی کی رضا کے حصول کو اپنی زندگی کا نصب العین اور مقصد بنا دیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت سے، وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وہ تو آخرت میں ہوگا کہ رحمت اور فضل میں داخل ہوں گے، دنیا میں وہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، انگلی پکڑ کر چلائے گا، ہدایت کے راستے پر اپنی رہنمائی میں انہیں رفتہ رفتہ اس آخری منزل تک پہنچا دے گا۔ اب وہ آخری مسئلہ آ رہا ہے، یستفتونک، اے نبی یہ آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں۔ یہ فتویٰ کس چیز کے بارے میں تھا وہ سمجھ لیجئے، کلالہ، وہاں جو احکام آئے تھے دوسرے رکوع میں کلالہ کے بارے میں آیا۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص مرد یا عورت فوت ہو رہا ہو یا ہو رہی ہو یا ہو گیا ہو یا ہو گئی ہو، اور اصل میں جو وارث شمار ہوتے ہیں وہ اصل یا فرع، اصل وارث یا والدین ہے اور یا اولاد ہے، بیٹا بیٹی، یہ اصل وارث ہے، باقی سب ثانوی درجے میں ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہوا یا کوئی عورت فوت ہوئی، اس کے نہ ماں باپ ہے نہ بیٹا بیٹی ہے، اسے کلالہ کہتے ہیں۔ اگر کلالہ کے طور پر کسی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو کیا کیا جائے؟ وہاں فرمایا گیا تھا کہ اس کا کوئی بھائی ہو یا بہن ہو تو ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے، اگر ایک ایک ہو۔ یہ بات کہہ کر معاملہ ختم کر دیا گیا۔ اب اس پر اشکال پیدا ہوا کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں مزید جب سوالات آئے تو پھر اب یہ وضاحت کر رہے ہیں۔ یستفتونک، اے نبی یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی شخص فوت ہوا ہے اس حال میں کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس بہن کو ملے گا آدھا اس میں سے کہ جو اس نے چھوڑا۔ یہ چونکہ جو نارمل قانون ہے، ایک باپ فوت ہوتا ہے اس کی صرف ایک بیٹی ہے تو وہ پورے مال کی وارث نہیں ہوگی، نصف، بیٹی کا حصہ آدھا ہے، بیٹا ایک ہی ہے تو وہ پورا وارث ہو جائے گا، پورے مال کا وارث ہوگا۔ تو اس اعتبار سے
اگر تو بیٹی ہے تو ایک اور بیٹا ہے تو پورا. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کلالہ جو ہے ما لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، لہ اخت بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو آدھا ملے گا. وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور اگر ایک عورت کلالہ ہے، ایک عورت فوت ہوئی ہے جس کا نہ باپ ماں میں سے کوئی ہے نہ بیٹا بیٹی ہے، اب اس کا وارث اگر بنتا ہے تو بھائی بنتا ہے، تو بھائی پورے کے پورے کا وارث ہو جائے گا. جیسے کہ ایک ہی بیٹا ہو تو والد کی پوری وراثت اسے منتقل ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر بھائی نہ ماں باپ میں کوئی ہے اصل میں سے، نہ فرع میں سے بیٹا یا بیٹی ہے، صرف ایک بھائی ہے اس عورت کا، تو وہ بھائی پورے جائیداد کا، پورے بال کا وہ وارث ہو جائے گا. فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر وہ دو ہو، دو بہنیں اگر ہے کسی بھائی کی یا کسی عورت کی، کوئی مرد ہے کلالہ یا عورت ہے کلالہ، ان کے نہ تو ماں باپ ہے نہ بیٹا بیٹی ہے اور بھائی بھی نہیں ہے، دو بہنیں ہیں، تو دو بہنوں کو 2/3 مل جائے گا. ایک بہن اگر ہے تو آدھا، اور دو بہنیں ہیں تو 2/3 مما ترک، اس میں سے جو اس نے چھوڑا. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً وَرِجَالًا